اتنا یاد رکھو کہ حالات سدا ایک سے نہیں رہتے۔ جواب میں کیلاش ناتھ نے پھر وہی گالی بکی تو میں آپے سے باہر ہو گیا۔ اپنی گندی زبان روکو کیلاش ناتھ، نہیں تو تمہیں پچھتانا پڑے گا، میں نے گرجتے ہوئے کہا۔ اچھا؟ کیلاش ناتھ نے سرد لہجے میں کہا، پھر اس کے ہونٹ تیزی سے ہلنے لگے۔ میں اپنی جگہ کسی آہنی چٹان کی طرح ڈٹا کھڑا رہا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ بڑا پجاری کسی مندر کا جاپ کر رہا ہے، اب وہ مجھے کشٹ دینے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کے باوجود میں نے نامردوں کی طرح وہاں سے جان بچا کر بھاگنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ دل ہی دل میں پاروتی کو یاد کرنے لگا۔ بڑا پجاری کچھ دیر منہ ہی منہ میں بدبداتا رہا، پھر اس نے تیزی سے نیچے جھک کر کچے فرش سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اس پر منتر پڑھ کر میری سمت اچھال دیا۔ کٹی میں بجلی کا کڑاکا سنائی دیا اور پھر مٹی کے ذرات دہکتی ہوئی چنگاریوں کا روپ دھار کر میری طرف بڑھنے لگے، لیکن قبل اس کے کہ وہ میرے شریر کو پہنچ کر مجھے کوئی کشٹ دیتے کہ اچانک سندلی خوشبو کا تیز جھونکا میری ناک سے چھو کر گزر گیا، اور پھر اس کے بعد وہی ہوا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا اسے دیکھ کر میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں لرز گیا۔ دہکتی ہوئی چنگاریوں نے سندلی خوشبو کے آتے ہی اپنا رخ تیزی سے کیلاش ناتھ کی طرف پھیر لیا تھا۔ کیلاش ناتھ جو شکتی اور غالباً تاڑی کے نشے میں سرشار تھا، سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ چنگاری کا لپیٹ میں آ گیا اور زمین پر گر کر بڑی اذیت ناک حالت میں لوٹ لگانے لگا۔ چنگاریاں اس کے سارے جسم کو جھلسا کر غائب ہو چکی تھی۔ وہ کٹی کے فرش پر یوں تڑپ تڑپ کر ہاتھ پاؤں مار رہا تھا جیسے شدید کرب کی حالت سے دوچار ہو۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی اور اچانک ہوا تھا کہ میں ششدر رہ گیا، مگر جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس وقت قوت کی عظیم دیوی پاروتی نے میری مدد کی تھی۔ اگر نہ کی ہوتی تو کٹی میں اس سمے کیلاش ناتھ کی جگہ میں زمین پر پڑا تڑپ رہا ہوتا۔ اس خیال سے کہ پاروتی دیوی نے ایک بار پھر میرے اوپر کرپا کی ہے، میں خوشی سے سرشار ہو کر وہی زمین پر بیٹھ گیا اور پاروتی کے شبھ نام پر ڈنڈوت کرنے لگا۔ آنکھیں بند کیے سر کو زمین سے لگائے میں نہ جانے کتنی دیر تک مہان دیوی کے نام کی مالا جپتا رہا۔ میرے دل و دماغ پر اس وقت ایک عجیب وجدانی کیفیت طاری تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے زمین بڑی تیزی کے ساتھ میرے نیچے سے نکلی جا رہی ہے، لیکن مجھے ان باتوں سے زیادہ پاروتی کا دھیان تھا جس نے عین وقت پر مجھے کیلاش ناتھ کے چنگل سے نجات دلائی تھی۔ ابھی میں اس کیفیت سے دوچار تھا کہ کسی نے میرا نام لے کر مجھے اٹھنے کو کہا۔ آواز میری جانی پہچانی تھی، اس لیے میں نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ دوسرے ہی لمحے مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس سمے نہ تو میرے سامنے کیلاش ناتھ تھا، نہ لاجونتی تھی، اور نہ ہی وہ کٹی تھی جہاں میں نے پاروتی کے نام پر ڈنڈوت کیا تھا، بلکہ اس وقت میں ایک کھلی جگہ پر موجود تھا جہاں ہر طرف سبزہ پھیلا ہوا تھا۔ میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے ماحول کا جائزہ لیا۔ چند لمحوں کے لیے میں یہ بھی بھول گیا کہ کسی کے آواز دینے پر میں نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ اتنے ویاکل کیوں نظر آ رہے ہو کرشن کمار؟ دوسری بار جب اسی آواز نے مجھے مخاطب کیا تو میں اچھل پڑا۔ میں نے تیزی سے گھوم کر دیکھا تو گنیش دیوتا اپنی لمبی سونڈ آسمان کی جانب اٹھائے میرے سامنے موجود تھے۔ میں ہکا بکا کھڑا گنیش دیوتا کو دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے پھر مجھے مخاطب کیا۔ کرشن کمار، تمہیں اس کٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ گنیش دیوتا، میں نے حیرت سے گنیش دیوتا کا نام لیا اور ان کے چرن چھوئے تو وہ مسکرانے لگے۔ مجھے شما کر دو دیوتا، میں پاروتی کے شبھ نام پر تم سے شما کی بھکشا مانگتا ہوں۔ شما، گنیش دیوتا مسکرائے، شما تو دیوی ہی کرے گی۔ تم دیوی کے اپرادھی ہو اور مجھے معلوم ہے کہ تمہاری پریکشا ابھی پوری نہیں ہوئی۔ میں دیوی کے شبھ نام پر بڑی سے بڑی کٹھنائیاں جھیل سکتا ہوں۔ اگر تمہاری پریکشا یہی رہی تو تم اپنی ہر پریکشا میں ضرور سفل ہو جاؤ گے، اور جو تم نے کھو دیا ہے پراپت کر لو گے۔ پرنتو اتنا یاد رکھنا کہ پجاری اور سیوک بننے کے لیے اپنے من کو مارنا پڑتا ہے، اس کے بنا منشی رہتا ہے۔ دیوی کے کارن تو میں اپنا جیون بھی بھیڑ دے سکتا ہوں، میں نے جذباتی انداز میں کہا۔ پھر دبی زبان میں گنیش دیوتا کو مخاطب کر کے بولا، مہان دیوتا، کیا تم میری ایک اچھا پوری کرو گے؟ گنیش دیوتا نے مسکرا کر مجھے دیا کی نظروں سے دیکھا تو میں نے کہا، میں ایک بار دیوی کے درشن چاہتا ہوں۔ کرشن کمار، تم بھول رہے ہو کہ دیوی نے مجھے اپنے پوتر شریر کے میل سے جنم دیا ہے۔ دیوی میرے لیے بھی دیوی سمان ہے۔ گنیش دیوتا نے پاروتی سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم دیوی کے درشن کے پیاسے ہو تو اپنی لگن میں لگے رہو، دیوی تمہاری بھکتی کو پھر سویکار کر لے گی۔ کیا یہ ممکن نہیں مہاراج کہ دیوی ایک پل کے لیے مجھے درشن دے دے؟ میں نے بے چین ہو کر پوچھا۔ کرشن کمار، ابھی دیوی کا درشن مشکل ہے۔ دیوی کے درشن سے پہلے ابھی تمہیں ایک اور پریکشا سے گزرنا ہوگا۔ مہاراج، میں دیوی کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے عزت سے کہا، مجھے بتاؤ کہ میں دیوی کے درشن کیسے کر سکتا ہوں؟ دیوی کی آگیا پر اب تمہیں ایک بار پھر سونا گھاٹ جانا ہوگا، جہاں سے تمہارے ہردے میں دیوی کی لگن پیدا ہوئی تھی۔ سونا گھاٹ کے نام پر میں چونکا تو گنیش دیوتا اپنی لمبی سونڈ ہلا کر بولے، میں جانتا ہوں تم اس سمے کس وچار میں گم ہو، پر تم یہ کیوں بول رہے ہو کہ دیوی نے تمہیں اس بات کا وچن دیا تھا کہ جب تک کشٹ پورا نہیں ہوتا موہن لال تمہیں کشٹ نہیں پہنچا سکتا۔ مجھے سونا گھاٹ جا کر کیا کرنا ہوگا؟ دیوی کی آگیا کے انوسار تمہیں سونا گھاٹ جا کر پجاری مہاراج سے ملنا ہوگا اور پھر جو کچھ موہن لال کہے وہ کرنا ہوگا۔ پرنتو یہ سوچ لو کہ اگر تم اس پریکشا میں اسفل ہوئے تو دیوی تمہیں کبھی شما نہیں کرے گی۔ کیا یہ دیوی کا حکم ہے گنیش مہاراج؟ میں نے دبی زبان میں سوال کیا۔ ہاں،
गणेश देवता ने सिर्फ इतना कहा। मैं देवी की आज्ञा का पालन करना अपना धर्म समझता हूँ, मैंने जवाब दिया। मुझे तुम्हारे हृदय का पता है कृष्ण कुमार, गणेश देवता ने अपनी सूंड हिलाते हुए कहा, और मैं तुम्हें इतनी शक्ति अवश्य दान कर दूंगा जिससे तुम्हारे मन की लगन में और भावना आएगी। पर कृष्ण कुमार, इस बार तुमने मेरी दान की हुई शक्ति से मन को उजला ना किया तो फिर तुम्हें कोई क्षमा नहीं करेगा। मैं पहले ही बहुत कष्ट उठा चुका हूँ महाराज, अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं, इसलिए मुझसे अब कोई भूल नहीं होगी। अच्छा, आप सिधारो कृष्ण कुमार, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गणेश देवता ने अपनी सूंड मेरे सर पर रखकर मुझे आशीर्वाद दिया। फिर दूसरे ही लम्हे वो मेरी नजरों से ओझल हो गए। देवी ने मुझे सोनाघाट जाने का हुक्म दिया था। मुझे अब किसी बात से कोई सरोकार नहीं था और न ही मैं अब किसी सोच विचार में पड़ना चाहता था। मुझे देवी देवताओं की अजीम ताकत और इनकी जादूगरी का अंदाजा हो चुका था। अब मैं एक मामूली और सच्चे सेवक की तरह देवी के हुक्म के मुताबिक हर काम करने पर आमादा था। शायद मेरे दिल की इसी सदाकत ने गणेश देवता को मुतासिर किया और उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दान कर दी जितनी गणेश देवता मुझे दे सकते थे। गोके ये शक्ति इस शक्ति के मुकाबले में कुछ भी ना थी जो मैं पहले हासिल कर चुका था। मगर मेरे लिए ये भी बहुत था कि गणेश देवता ने मुझे क्षमा कर दिया। अब मैं सोनाघाट जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। मुझे मालूम था कि मैं किसी सीमत भी चलूं सोनाघाट पहुंच जाऊंगा। सो मैं एक सिमत चलने लगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था, मोहनलाल की खौफनाक शक्ल मेरी नजरों में उभरती जाती थी। सच तो यह है कि ये बात मेरा दिल कबूल नहीं करता था कि मैं मोहनलाल के अहकाम की तामील करूं। वही मोहनलाल जिसकी बदौलत मुझे इतनी अजियतें उठानी पड़ी थी। मैं यही सोचता हुआ आगे बढ़ रहा था। फिर मैंने इस ख्याल को दिल से निकाल दिया। देवी को राजी करने की खातिर मुझे सब कुछ करना पड़ेगा, ये सोचकर मेरे ज़हन को सुकून मिला। लेकिन फिर मुझे अपनी हमाकत का एहसास हुआ कि मैंने क्यों ना गणेश देवता से ये मालूम कर लिया होता कि मैं इस समय कहाँ हूँ। मेरा चारों तरफ सब्जा फैला हुआ था, लेकिन दूर दूर तक किसी बस्ती का निशान नजर नहीं आता था। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इधर उधर नजरें दौड़ाता हुआ फिर देवी का शुभ नाम लेकर एक तरफ को चल दिया। मेरे ज़हन में इसको सिवाय पार्वती के ध्यान के और कुछ नहीं था। मैं अपनी धुन में मस्त और अपने मुस्तकबिल से पुरुम्मीद आगे बढ़ता रहा और इस वक्त तक मैंने रुकने की कोशिश नहीं की जब तक चारों तरफ अंधेरा नहीं फैल गया। गो के मैं हादसा फासला तय कर चुका था, लेकिन अभी तक मुझे ना तो कोई आबादी नजर आई थी और ना ही कोई चरिंद परिंद नजर आया था। मेरे जिस्म में नई ताकत पैदा हो चुकी थी, इसलिए मुझे किसी थकन का जरा बराबर भी एहसास नहीं था। लेकिन अंधेरा फैल जाने की वजह से मैंने सफर जारी रखना मुनासिब नहीं समझा और खुले आसमान के नीचे सब्जे पर लेट गया। पार्वती के तस्वर ने मेरे दिलो दिमाग को ऐसी फरत बख्श दी थी कि मुझे भूख और प्यास का होश भी ना रहा। सब्जे पर लेटा तो मैं देवी के बारे में सोचता रहा जो मुझ पर मेहरबान होती जा रही थी, और देवी के बारे में सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो उसका पो फट चुकी थी। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाकर देखा। मैं यकीनन इस जगह नहीं था जहाँ सोया था। ये जगह तो सब्जाजार थी। अब मैं किसी आबादी के करीब एक वीरान मुकाम पर पड़ा था। जब उजाला कुछ ज्यादा हुआ तो दूर से मुझे इमारतें नजर आईं। थोड़ी देर में मुझे पता चल गया कि मैं सोनाघाट की आबादी के करीब हूँ। सोनाघाट के मंदिर का कलश दूर से मुझे नजर आ रहा था। गोया गणेश देवता या पार्वती देवी ने सोनाघाट पहुंचने के लिए मेरी मंजिल आसान कर दी थी। सोनाघाट जहां से मैंने अपने हौलनाक सफर की इब्तिदा की थी, जहां मैं एक फॉस्ट ऑफिसर के तौर पर तैनात था। मैंने वहां के पुरस्कार पुजारी मोहनलाल को ललकारा था। मुझे इस वक्त क्या पता था कि मैं किन नाकाबिले यकीन हालात से दोचार होने वाला हूँ। मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है। मैंने पार्वती का शुभ नाम लिया और बस्ती की तरफ चल दिया। मुझे डर था कि रास्ते में सोनाघाट के बासी कहीं मुझे पहचान न ले। मेरी शक्ल इस अफजल बेग से मुख्तलिफ हो गई थी जो एक जमाने में यहाँ ऑफिसर था, मगर इतनी भी नहीं कि मेरा कोई शनासा मुझे पहचान न पाए। मैं सर झुकाए बस्ती में दाखिल हो गया। एक बार मेरा जी चाहा कि मैं अपने दफ्तर और पुराने मकान को जरा चलकर देखूं, लोगों से पूछूं कि अफजल बेग का क्या हशर हुआ। लोग अफजल बेग की गुमशुदगी के मतलब क्या कहते हैं, लेकिन जाहिर है इन बातों का कोई मौका न था। मैं लोगों से बचता बचाता मंदिर की राह चल पड़ा। शुक्र है रास्ते में किसी ने नहीं देखा। मंदिर का रास्ता, जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, बहुत ही पुरखतर था और लोग दिन के वक्त भी वहां जाते हुए डरते थे। मोहनलाल की पुरस्कार आत्मा ने इलाके में कुछ ऐसी दहशत फैला दी थी कि लोगों ने मंदिर की तरफ जाना छोड़ दिया था। सिर्फ वही लोग जो मोहनलाल को भगवान या कोई अवतार समझते थे मंदिर का रुख करते थे, और आम ख्याल था कि मोहनलाल की आत्मा इन्हें परेशान नहीं करती। मैंने अब की बार मंदिर का रास्ता किसी खौफो खतर के बगैर तय किया। अब मुझे ना कोई चुड़ैल नजर आई और ना ही किसी जंगली जानवर ने परेशान किया। पहले जब मैं यहाँ से गुजरा था तो कई बलाओं ने मुझे घेर लिया था। जब मैं मंदिर में दाखिल हुआ तो 2-4 पुजारियों ने मुझे हैरत से देखा और मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, मगर जब मैंने इनकी तरफ घूर कर देखा तो वो सेहरजदा से पीछे हट गए और मैं सीढ़ियां तय करता और पुजारियों और देवदासियों को हैरतजदा छोड़ता हुआ इस तहाने तक पहुंचकर जहां मोहनलाल एक संदली ताबूत में आराम कर रहा था। दरवाजा बंद था, मगर जब मैंने इस पर हाथ रखा तो वो आसानी से खुल गया। अब मैं इस तहाने में दाखिल हो चुका था जिसने मेरी दुनिया बदल दी थी। सोनाघाट के पुराने मंदिर का वही तहखाना जहां पहली बार मोहनलाल से मेरा टकराव हुआ था। माजी की तमाम बातें रफ्ता रफ्ता मेरे ज़हन में ताज़ा होने लगी। वही संदली ताबूत अब भी वहां मौजूद था,
جس میں میں نے پہلی بار موہن لال کو لیٹے دیکھا تھا۔ میں پلک چپکائے بغیر اس تابوت کو دیکھتا رہا، پھر میرے قدم آپ اس کی طرف اٹھنے لگے۔ تابوت کے قریب پہنچ کر میں نے اندر جھانکا تو دیکھا سونا گھاٹ کا پراسرار پجاری آنکھیں بند کیے اس میں لیٹا ہے۔ میں موہن لال کو گھورتا رہا۔ اس کے جسم پر صرف ایک زرد رنگ کی دھوتی موجود تھی، سینہ ننگا تھا، چہرے پر بھبوت ملا ہوا تھا جس نے اس کے بھاری بھرکم چہرے کو اور خوفناک بنا دیا تھا۔ پہلی بار جب میں پرانے مندر کے تہخانے میں داخل ہوا تھا، اس وقت میرے دل میں یہ خواہش تڑپ رہی تھی کہ کسی طرح میں اس پراسرار پجاری کا خاتمہ کر دوں، لیکن آج مجھے یہاں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ میں موہن لال کے حکم پر چلوں، اس کی سیوا کروں۔ اس خیال نے مجھے پریشان کر دیا۔ سیوا؟ اور تم؟ میری سیوا؟ موہن لال کے کہکے کی بازگشت تہخانے میں گونج گئی۔ پھر وہ سنجیدہ ہو کر بولا، تم میری سیوا کرو گے کرشن کمار؟ میں بھوشیہ کو اپنی شکتی کے درپن میں دیکھ سکتا ہوں، کل کیا ہوگا یہ مجھے معلوم ہے۔ ہاں، دیوی چاہے تو بھوشیہ بدل سکتی ہے، اور میں اسی آشا میں تمہیں یہاں رکھتا ہوں، اور تمہیں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ موہن لال سے بیر کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ تم یہ بات سدا دھیان میں رکھنا، تم اگر اسے بھول گئے تو پھر کشٹ اٹھاؤ گے۔ موہن لال تمہارا گرو ہے، اور گرو گرو ہوتا ہے۔ موہن لال جی مہاراج، میں نے تیزی سے کہا، کیا تم اس بات کو اپنے من سے نہیں نکال سکتے؟ میں اب تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں نے بہت کشٹ اٹھا لیے ہیں۔ اچھا، تو کیا میں تمہیں اپنا متر سمجھوں؟ موہن لال نے میرا مذاق اڑایا۔ من کو جاننا چاہو تو سنو مہاراج، میں تمہارا متر بھی نہیں بن سکتا، پرنتو اتنا وش کہوں گا کہ میرے من میں سوائے دیوی کی لگن کے اور کچھ نہیں ہے۔ میں اب سارا جیون دیوی کی بھکتی میں بتانے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ کشٹوں نے تمہیں بات کرنا سکھا دی ہے، اچھے سیوک دکھ رہے ہو کرشن کمار۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، پر دیوی مہان ہے۔ دیوی نے ایک بار پھر ہم دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا ہے، اور یہ ہم دونوں کی پریکشا ہے۔ مجھے کچھ نہیں معلوم دیوی کیا چاہتی ہے، مجھ سے دیوی کے سوا کوئی اور بات نہ کرو مہاراج، میں نے دل کی تمام تر سچائیوں سے کہا۔ دیوی کے پیار نے کہیں دیوانہ تو نہیں بنا دیا؟ موہن لال نے مسکرا کر کہا۔ میں نے موہن لال کے جملے میں چھپے ہوئے زہریلے طنز کو محسوس کیا تو خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ چپ کیوں ہو گئے مہاراج، کچھ بولو۔ موہن لال نے مجھے اکسانے کی کوشش کی تو میں دبی زبان میں بولا، موہن لال جی مہاراج، اب پرانی باتوں کو چھوڑ دو، مجھے آگیا دو کہ میں تمہاری کیا سیوا کروں۔ منوج سے غلطیاں ہوتی ہیں اور بھگوان بھی نے معاف کر دیتا ہے، مجھے क्षमा کر دو۔ ہاں، پر اتنی بات اور دھیان میں رکھو، تم مجھ سے ادھک شکتی پراپت کبھی نہیں کر سکتے۔ اگر تم سارا جیون بھی تیاگ دو تو موہن لال کے برابر نہیں آ سکتے۔ مجھے شکتی نہیں، دیوی کی کرپا چاہیے، دیوی کی کرپا سب سے بڑی شکتی ہے۔ یہ بات بہت دنوں میں میری سمجھ میں آئی۔ میرے جواب سے موہن لال کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا، اس کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں ابل رہی تھی اور چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ اگر دیوی نے مجھے وچن نہ دیا ہوتا تو ممکن تھا کہ سونا گھاٹ کا وہ پراسرار پجاری مجھے اپنے جنتر منتر سے جلا کر بھسم کر ڈالتا۔ کچھ دیر تک موہن لال مجھے خوفناک نظروں سے گھورتا رہا، پھر اس کے چہرے کا تناؤ یکلت ختم ہو گیا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، کرشن کمار، کیا تم میری ہر آگیا کا پالن کرنے کو تیار ہو؟ ہاں، دیوی نے گریش دیوتا کے ذریعے میرے لیے یہی سندیش بھیجا تھا۔ اچھا، تو پھر ایک سچے سیوک کی طرح روز میرے چرنوں پر رکھ ڈنڈوت کیا کرو گے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے سونا گھاٹ کے پجاری نے مجھے کوئی گندی گالی دے دی ہو، لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے اپنے من میں عظیم دیوی کا نام لیا اور آگے بڑھ کر موہن لال کے چرنوں میں سرک دیا۔ میری اس حرکت سے موہن لال نے کیا اثر لیا یہ تو میں نہ دیکھ سکا، لیکن پھر جب اس نے مجھے غضبناک آواز میں اٹھنے کو کہا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سونا گھاٹ کے پجاری کا چہرہ دہکتے ہوئے انگارے کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی اور نہ جانے کیوں وہ اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے کچلے جا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے میری کسی حرکت سے کوئی شدید قسم کا دھچکا لگا ہو۔ میں پرسکون انداز میں کھڑا موہن لال کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا تو اس نے زخمی بھیڑیے جیسے انداز میں تڑپ کر مجھے مخاطب کیا، کرشن کمار، تمہیں 40 روز تک سانجھ سویرے اسی طرح میرے چرنوں میں سر رکھ کر ڈنڈوت کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد تمہیں کوئی دوسرا کام سونپوں گا۔ میں دیوی کے کارن سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ سونا گھاٹ میں 40 روز تک میں کس عالم میں رہا اور موہن لال نے میرے صبر کو کس طرح آزمایا، اس کی تفصیل اگر میں لکھنے بیٹھوں تو صفحات کے صفحات سیاہ ہو سکتے ہیں، لیکن میں تفصیل میں جانے کی بجائے مختصراً صرف اتنا ہی بتا دینا کافی سمجھتا ہوں کہ ان 40 دنوں میں سونا گھاٹ کے پراسرار پجاری نے مجھ سے ہر وہ کام لیا جس کو عام طور پر نیچ ذات کے لوگوں سے لیا جاتا ہے۔ اس تمام عرصے میں اس نے جو برتاؤ میرے ساتھ کیا وہ کچھ میرا دل ہی جانتا ہے۔ میں نے صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ جب بھی موہن لال مجھ سے کوئی کام کہتا میں پاروتی کا نام لے کر اس کو شروع کر دیتا۔ اگر وہ مجھے تاؤ دلانے کی کوشش کرتا تو بھی میں پاروتی کا نام لے کر درگزر کر جاتا۔ غرض ان 40 دنوں تک کوئی ایک ایسا پل بھی خالی نہ گیا جب پاروتی کا تصور میرے دل و دماغ سے دور ہوا ہو۔ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت میری زبان پر پاروتی کا نام رہتا تھا۔ پھر جب 40 دن پورے ہو گئے تو موہن لال نے مجھ سے کہا، کرشن کمار، تمہارے اندر ایک اچھا سیوک بننے کے سارے لچھن موجود ہیں، پرنتو تمہارے بھاگے میں کچھ اور ہی لکھا ہے۔ مجھے ان تمام باتوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے موہن لال،
دیوی جو چاہے گی وہ اوشیہ پورا ہوگا، میں نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ دیوی کیا چاہے گی میں جانتا ہوں، لیکن موہن لال اپنا جملہ پورا کرنے کی بجائے خاموش ہو کر کسی وچار میں گم ہو گیا۔ اس کے چہرے پر کچھ ایسے تاثرات ابھرے جیسے وہ کسی الجھی ہوئی گتھی کو سلجھانے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ 40 روز میں متعدد بار میں اسے اس کیفیت سے دوچار دیکھ چکا تھا، چنانچہ اس وقت بھی میں نے کوئی خاص دھیان نہیں دیا۔ کوئی دیر تک سونا گڑھ کا پجاری منہ اٹھائے چھت کی طرف خوار نظریں جمائے رہا، پھر یکلخت میری طرف دیکھ کر جھلائے ہوئے لہجے میں بولا، تمہاری پریکشا کا سمے پورا ہو چکا ہے کرشن کمار، اب تم جا سکتے ہو۔ کیا تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گے مہاراج کہ اب مجھے کہاں جانا ہوگا؟ میں نے نرمی سے پوچھا تو وہ تلملا کر بولا، جہاں تمہارا من چاہے چلے جاؤ، پر اب میرے استھان پر تمہارا کوئی کام نہیں۔ مجھے موہن لال کا یہ رویہ معنی خیز لگا، سو میں نے اسے خوشامد کے انداز میں کہا، مہاراج کیا میں نے پھر کوئی غلطی کر دی ہے جو مجھے اپنی سیوا نہیں کرنے دیتے؟ نہیں، بس اب تم جاؤ اور زیادہ باتیں نہ بناؤ۔ مہاراج تمہارا دل ابھی صاف نہیں ہوا؟ میں نے اسی عجز سے پوچھا۔ کرشن کمار، میں نے کہا نا تمہاری پریکشا کا سمے پورا ہو چکا ہے، موہن لال نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ پرنام مہاراج۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر موہن لال کو نمسکار کیا، پھر جانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ مجھے روک کر بولا، سنو کرشن کمار، جاتے جاتے میری ایک بات اور سنتے جاؤ۔ دوسری بار ممکن ہے کہ ہم دونوں اس طرح نہ مل سکیں، کسی اور روپ میں ملیں، سمے آ رہا ہے، جاؤ تم جاؤ۔ وہ مضطرب ہو کر بولا، اور کچھ مہاراج؟ ہاں، ایک بات اور گرہ سے باندھ لو۔ موہن لال مجھے قہر آلود نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا، تم صرف اسی سمے تک محفوظ رہ سکتے ہو جب تک دیوی کے پوتر استھان پر ہو، وہاں سے پلٹنے کے بعد تمہیں میرے ہاتھوں سے کوئی بھی شکتی نہیں بچا سکے گی۔ میں نے غصے سے موہن لال پر ایک نظر ڈالی اور الٹے قدموں باہر نکل گیا۔ سونا گھاٹ کے پراسرار پجاری کے آخری جملے کا مطلب کیا تھا، یہ میں بہت سوچ وچار کے بعد بھی جان نہ سکا۔ پرانے مندر سے نکل کر میں آبادی کی طرف جانے والے راستے پر ہو لیا۔ میں اس وقت بہت سکون محسوس کر رہا تھا، مجھے یقین تھا کہ میں اپنی پریکشا میں کامیاب ہو چکا ہوں، اب دیوی مجھے درشن دے گی۔ مجھے یہ بھی یقین تھا کہ میں دیوی کے استھان پر اسی طرح پہنچ جاؤں گا جس طرح اب تک میں مختلف مقامات پر پہنچتا رہا ہوں، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ ابھی ہولناک پریکشا کا ایک اور مرحلہ باقی رہ گیا ہے۔ یہ مرحلہ سب سے زیادہ اذیت ناک تھا۔ اب تصور کریں کہ آپ نے اپنے کسی محبوب کو منانے کے لیے ایسی اذیتیں برداشت کی ہوں جو میں نے کی تھی، اور جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کا محبوب اب آپ سے من گیا ہے اور اب اس کا دیدار جلد نصیب ہو جائے گا، پھر دیدار نہ ہو سکے اور آپ اس کی تلاش میں مارے پھر رہے ہوں، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی اس گلی کبھی اس گلی۔ میرے اوپر یہ قیامت بھی گزری۔ میں چلتا رہا یہاں تک کہ میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، مگر مجھے کہیں دیوی کا استھان نظر نہیں آیا۔ پاروتی کا نام لے کر میری زبان خشک ہو گئی، مگر میں بھٹکتا رہا۔ پاروتی کا استھان کہاں تھا مجھے کبھی نظر نہیں آیا۔ دیوی کا اس میں کیا بھید اور کیا مصلحت تھی، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میری پریکشا میں کوئی کھوٹ رہ گئی تھی جو دیوی نے مجھے اپنے استھان نہیں بلایا تھا، شاید وہ میرے صبر کا امتحان لینا چاہتی تھی۔ میں مندروں میں گیا اور پاروتی کے مجسمے کے سامنے گڑ گڑا کر پوجا کی۔ میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں خانہ بدوشوں کی طرح گھومتا رہا۔ میں اپنی سرگزشت کو مختصر کرتا ہوں، مجھے دیوی کا استھان ڈھونڈنے میں کوئی 1.5 سال لگ گیا۔ 1.5 سال میں نے کس طرح کاٹا، کس مہان پجاری سے میں نے پاروتی کے استھان کا پتہ پوچھا ہوگا، کس نے مجھے مایوس کیا ہوگا، لوگ مجھے پاگل سمجھتے تھے۔ میں ایک بار سونا گھاٹ گیا، مگر وہاں مجھے سونا گھاٹ کے پجاری موہن لال کا تابوت خالی ملا۔ میں حیران و پریشان پھر ایک مندر میں پاروتی کی پوجا اور گیان دھیان میں لگا رہا۔ ان 1.5 سالوں میں اپنی ذہنی کیفیت لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ ایک عجیب بے دلی، بے یقینی اور بے کیفی کی حالت تھی۔ پاروتی کی یہ سزا پچھلی تمام سزاؤں سے زیادہ تکلیف دہ تھی، اس میں تو اضطراب ہی اضطراب تھا۔ پھر امید و بیم کی کیفیت میں اپنی قسمت پر شاکر ہو گیا۔ قسمت میں جو کچھ لکھا ہے وہ پورا ہوگا۔ میں مندر جاتا رہا اور گھنے جنگلوں اور اونچے پہاڑوں پر دھونی رما کر پاروتی کا جاپ کرتا رہا۔ اس کے سوا میں کیا کر سکتا تھا؟ آخری بار جب میں ایودھیا کے قریب ایک ویران مقام پر گیان دھان میں مگن تھا تو وہی ہوا جس کی مجھے 1.5 سال سے توقع تھی۔ ایک صبح جب میں سو کر اٹھا تو میں اپنے استھان پر نہیں تھا۔ میں نے جلدی اپنی دونوں آنکھیں ملنا شروع کر دی۔ پھر جب میں نے دوبارہ آنکھ کھولی تو مجھے یقین آ گیا کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ میں اس وقت پاروتی دیوی کے پوتر استھان کے اس خوبصورت کمرے میں تھا جو شیو جی مہاراج کے لیے جاپ کرتے وقت دیوی نے مجھے دیا تھا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے ہر چیز کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک سندری خوشبو کی تیز مہک میرے ذہن کو معطر کر گئی۔ میرے دماغ میں ہلکی غنودگی طاری ہونے لگی۔ میں اس وقت ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے آسمان میں اڑا جا رہا ہوں، جیسے میں بادلوں میں تیر رہا ہوں۔ پھر سامنے ایک دروازہ آہستگی سے کھلا۔ میں مضطرب ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے سامنے طاقت کی عظیم دیوی پاروتی اپنی تمام تر حسن و جمال کے ساتھ اما کے روپ میں کھڑی تھی۔ 1.5 سال کی مشقت آزما امتحان کے بعد میں نے پاروتی کو اما کے روپ میں اپنے روبرو دیکھا تو میری مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ سندلی خوشبو کی تیز مہک میرے دل و دماغ کو معطر کر رہی تھی۔